أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله النبي الكريم الأمين محبت اور ذوق سے تمام ایک بار بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے واجب التعظیم علماء مشائخ نبی علیہ السلام کے عاشق اور غلاموں آج کی یہ پروقار تقریب خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا نبی علیہ السلام کی محبت اور جامعہ کاظمیہ فیض العلوم کی یہ سالانہ دستار فضیلت کی عظیم شان بزم ہے میں صمیم قلب سے جامعہ کاظمیہ فیض العلوم کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دعا گو ہوں رب کریم اس جامعہ کو رہتی دنیا تک آباد و شاد فرمائے اور آباد کرنے والوں کو بھی اللہ پاک آباد فرمائے وقت بالکل ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم جس مقصد کے لیے آپ اور میں انتظار میں بھی سردی میں بھی آپ بیٹھے ہیں اور ہمارے مہمان کاری آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ فرمائے ہیں ان کو میں نے اس لیے بٹھایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اب گنجائش نہیں ہے اور میں حکماً کیونکہ جامعہ قاسمیہ فیض العلوم کے ہم نے بھی لنگر کھائے گئے بگئے آتے رہے تو بیٹھ کے لنگر کھاتے تھے تو جس کا لنگر کھائیں حق بنتا ہے ہم کچھ نہ کچھ تو ان کے بارے بتائیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس جامعہ کی تاریخ کو اور آج عمارت آپ کے سامنے ہے اور کام بھی بحمد تعالیٰ اسی جامعہ سے فارغ ہونے والے ہمارے جو فضلاء ہیں وہ اس وقت BZU ہماری یونیورسٹی سے MPhil بھی کچھ کر رہے ہیں اور حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو یہاں سکن ختم کیا گردان مکمل کی ان کی دستار ہونی تھی لیکن کیونکہ ہمارے محتمم اور اس جامعہ سے جن کی یقیناً بہت ساری وابستگی ہیں بہت سارا پیار ہے آج ہمارے بھائی حافظ محمد شکیل صاحب کسی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں آ سکے تو یہ انتظامیہ اور جملہ ہمارے احباب نے اس چیز کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ ہم ایک اور بزم رکھیں گے بہت جلد جب بھی ہمارے بھائی تشریف لائیں گے ہم دستار ان دنوں میں پھر فرمائیں گے اور تقریباً اس بار 6 قرہ حضرات ہیں اور 3 ایسے خوش نصیب احباب ہیں جنہوں نے درس نظامی جس کو ہم ایم عربی ایم اسلامیات کہتے ہیں اور یہ بھی جامعہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس سال کی یہ تعداد تھی جنہوں نے آج دستار اپنی حاصل کرنی تھی لیکن پھر کچھ دنوں بعد انشاءاللہ ان کو یہ دستار دی جائے گی جامعہ کی جس طرح سرپرستی ہوتی ہے محبت ہوتی ہے ہمارے ملتان کے ہر جامعہ سے پیار رکھنے والے اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کر کے عاشقوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے والے ہر دل عزیز محبتوں کے پیک کر میرے کرم فرما عاشق رسول جناب الحاج محمد حسین بابر صاحب جو ہائی کورٹ کے موسٹ سینئر وکیل ہیں جلوہ فرما ہے میں آپ کو بھی جی آئین ہوں ویلکم کہتا ہوں آپ نے تمامی مصروفیت کے باوجود اس بزم کو اپنا سمجھتے ہوئے اور جامعہ کو اپنا جامعہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا پروگرام اچانک بنا یقین جانیے صرف پتہ چلا میں نام اسی لیے لے رہا تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے بہت سارے ہمارے اپنے ہیں ان کو فون بھی کریں تو وہ کہتے ہیں جی ابھی بتایا نہیں آتے میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے بیٹے نے بتایا صاحبزادہ محمد یونس عثمان صاحب نے کہ جی میں نے ابھی فون پہ بات کی ہے تو صرف پتہ چلا آپ پھر بھی تشریف لائے میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اتنا احسان کیا عظمت قرآن محبت قرآن
صرف اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے میں ہے. خدا کرے کہ یہ ہمیشہ یہی محبت سلامت رہے. آج تو آؤ اس جامعہ سے آپ کی اور میری بھی وابستگی تعلق ہے. آج آپ نے خوبصورت مصر سے آئے ہوئے قرہ حضرات محمد وجیح دیوان جنہوں نے آپ کو ابھی تلاوت سنائی اور یقین جانے سن کر دل خوش ہوا کہ نہیں ہوا. میں دیکھ رہا تھا بھائی قاری محمد اظہر صاحب، میرے بھائی قاری محمد شہزاد صاحب، ان کی آنکھیں اشک بار تھی کیونکہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے اور جب سے پروگرام رکھا ہے ان کی بڑی کاوشیں ہیں. قاری شہزاد صاحب تو خاص طور ہر بندے کے ساتھ فردن پورا حضرات تھے. قاری محمد اقبال قادری صاحب، قاری محمد حق نواز سعیدی صاحب، انہوں نے بھی آج میں نے آپ کو پھر کہا کہ اکٹھے تلاوت کرانی ہے تاکہ ایک آپ کو نیا سننے میں انداز ملے. آپ نے سنا اور یقیناً آپ کو خوشی ہوئی. خطاب بھی سنے. میں خطاب کے لیے نہیں آیا، نہ میں یہاں خطیب بن کر آیا ہوں. میں اس جامعہ کا ادنا سے خادم ہوں اور میں خادم کی حیثیت سے صرف خدمت اور نوکری کے لیے کھڑا ہوں تاکہ آپ احباب کا مجھے بھی پتہ چلے کہ ہم اکیلے نوکر ہیں یا ہم سب نوکر ہیں. تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. دیکھیے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں سے جو تعلق ہے نا، نسبت ہے. اور نبی علیہ السلام جب معراج کی رات آپ تشریف لے کے جا رہے تھے براق، پھر ایک ایسا مقام آیا جسے سدرۃ المنتہی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدی ما اوحی، کہ آپ وہاں جا کے مہمان بنے. راستے میں جبریل امین تھے. ایک مقام آیا جہاں جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میری تو بس آگے میں جا نہیں سکتا، نور کے جلوے ایسے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی التجا، ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے 4 نہروں کا ذکر جنات تجری من تحتها الانہار کا الفاظ آتے ہیں نا، ان نہروں کی میں نے انتہا تو جنت میں دیکھی ہے، ابتدا نہیں دیکھی. یہ تو رب کریم سے ذرا پوچھ لیجئے. نبی علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ابھی عرضی کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کریم نے پہلے فرما دیا محبوب ذرا یہاں تو جلوہ فرمائیے، تشریف لائیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا 4 پلر ہیں. توجہ ہے، 4 پلر ہیں. پہلے پلر پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بسم کی میم ہے نا، با اور اسم کی میم سے نہر نکل رہی ہے. میں نے دیکھا ابتدا وہاں سے ہے جو جاتی جنت میں ہے. دوسرا پلر جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی ہاں سے نکل رہی تھی. تیسرا پلر جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن کی میم سے نکل رہی تھی. چوتھا پلر جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم کی میم سے چوتھی نہر نکل رہی تھی. نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا جبریل جو تم نے سوال کیا آج محمد نے آنکھوں سے دیکھ لیا. نبی علیہ السلام کو رب کریم نے خود فرمایا محبوب آپ کا جو امتی غلام صرف ایک بار پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے، اس مدرسے میں جامعہ میں بھی آپ کی ساتھ، اگر آپ کو ناز ہوتا ہے نا، کسی کو ناز ہوتا ہے جی میں نے ایم فل کیا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں جناب پی ایچ ڈی کر چکا ہوں، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بن گیا، کوئی کہتا ہے پائلٹ، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک ہاتھ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہو، ایک میں انجینئر کی ڈگری، پائلٹ، وزارت کی ڈگری جو آج بھی لے چکے ہیں. ایسی وزارتیں، ایسی ڈگریاں جن کو تم دنیا کے لیے ابھی انگلش بولنے والے کو کہتے ہیں یہ بڑا نام اور مقام رکھتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ابھی اگر موت آئے تمہاری انگلش، زیادہ سے زیادہ انگلش بولنے والا یہاں تک رہتا ہے جس کی زبان پہ صرف اتنا آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر فاتحہ کی ابتدا کر لیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک لفظ آ گیا. بچے مدرسے میں، جیسے یہ جامعہ قاسمیہ فیض العلوم ایک مدرسہ جامعہ ہے اور تقریباً 45 سال سے قرآن و حضور کے فرمان کی خدمت کر رہا ہے. ایک طالب علم ساتھ گھر تھا، چلتے ہوئے اسی جامعہ میں آیا، آ کر بیٹھ گیا. یہ پہلے کسی اور جامعہ کی بات ہے، اس مسجد مدرسے کی بات ہے جہاں بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھایا جاتا ہے. بچے نے آ کر دیکھا یہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. رب کا لفظ بچے تو سن کر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. آج گھروں میں مشاہدہ کیجئے، آپ کا چھوٹا سا بیٹا یا بیٹی ابھی بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا ٹچ والا موبائل چلانا جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے.
دیکھ کر موبائل سیکھ جاتا ہے. اگر آپ بچے کے سامنے نماز پڑھتے, مصلی پہ آتے, اللہ کی قسم یہ بچہ بچپن سے نمازی بن جاتا. اگر اس کے سامنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے, یہ بچہ بچپن سے قرآن کا قاری بھی بن جاتا. اگر ہماری مائیں جب ان بچوں کو گود میں دودھ پلاتی ہے, اس لمحے اگر قرآن کی لوری سناتی, بابا فرید اپنی ماں سے گود میں کہنے لگے, ماں میں نبی علیہ السلام کے جلوے کرتا ہوں. ماں نے کہا, فرید یہ کمال اس پاکیزہ دودھ کا ہے, جب تمہیں دودھ دیتی ہوں باوضو بھی ہوتی ہوں, زبان پہ درود و سلام بھی ہو. جب ماں کی زبان اتنا پاکیزہ ہو, سوچ اتنا پاکیزہ ہو, تو پھر دودھ پینے والے کو حضور کے جلوے ہو جاتے ہیں. یہ بچہ مدرسے میں آیا, سیکھتے ہیں آ کر, یہ بھی آ کر بیٹھ گیا. توجہ کی, اس نے ساتھ والا بچہ پڑھ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین. اس نے توجہ کی, بچہ تھا, شروع کیا بغیر استاد کے پوچھے, بغیر سیکھے. تو توتلی زبان, عمر چھوٹی, نادانی, یہ پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین. لیکن اختتام کا وقت آیا, ہر ایک نے ہاتھ اٹھائے, ابھی بھی دعا مانگنے والے ہیں, ہر ایک نے ہاتھ اٹھائے. اس بچے نے بھی ہاتھ اٹھائے, دیکھا آسمان کی طرف, کہا بے نیاز رب, کوئی کچھ مانگ رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے. میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا, آج وہ قبروں میں ہے, میں اپنے بابا کی بخشش چاہتا ہوں. اب ننھی سی زبان ہے, اتنے الفاظ آئے, اللہ کریم کی رحمت کا دریا جوش میں آیا, عرش کے پردے ہٹائے, عرش والوں کو گواہ بنایا. عرش والوں گواہ بن جاؤ, اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے. ملائکہ بول پڑے, مالک یہ صحیح تو نہیں پڑھ رہا تھا. فرمایا تم اس کی تلاوت کو نہ دیکھو, اس کے پڑھنے کے انداز کو دیکھو, اس کے محبت اور جوش اور جذبے کو دیکھو, کس محبت کے ساتھ یہ قرآن پڑھنے آیا ہے. اور آپ بھی اسی سردی میں, اسی جذبے کے ساتھ قرآن سننے کے لیے رات کے 12 بج چکے ہیں, لیکن سینوں میں وہی جذبہ ہے, وہی محبت ہے, وہی عشق ہے جو آج آپ اور میں بھی لے کر بیٹھے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد قرآن سنیں گے, یہ سینہ مدینہ بنے گا, آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے. ابھی 2 دن پہلے قاری مختار صادقی صاحب کے پاس جب قاری رجا ایوب صاحب نے تلاوت کی, پوچھئے قبلہ الحاج وہاں جلوہ فرما تھے, قاری شہزاد صاحب, بہت ساری یہاں اب بیٹھے ہیں, ایمان سے کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اشک بار نہ ہو. یہ آپ سنیں گے تو پھر فیصلہ آپ خود کرنا. قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا میاں محمد اجمل سعیدی صاحب, آپ بھی وہاں جلوہ فرما تھے, تلاوت سن رہے تھے. انشاءاللہ آج بھی سنیں گے. تو میں چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ کو یہ بات سنا کے پھر میں اعلان کروں. اب بچے نے جب پڑھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, مالک بابا کی بخشش چاہتا ہوں. اللہ کریم نے جب فرمایا, عرش والوں ذرا دیکھو, عرض کی مالک یہ تو صحیح نہیں پڑھ رہا تھا. فرمایا پڑھ تو قرآن رہا تھا, تم بھی کاش اسی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے, کاش اسی قرآن سے محبت. صبح صبح اٹھتے ہیں, تکیے کے نیچے سے موبائل نکالتے ہیں, کاش اس موبائل کو دیکھنے سے پہلے قرآن کو دیکھ لیتا. جسے تکنا ثواب ہے, جسے دیکھنا ثواب ہے, جسے پڑھنا ثواب ہے, حتیٰ کہ جسے چھونا بھی ثواب ہے, جسے سننا بھی ثواب ہے, اور جس سے محبت کرنا بھی ثواب ہے. فرمایا اگر کوئی گنگا ہے, پڑھ نہیں سکتا, کانوں سے بہرا ہے, سو بھی نہیں سکتا, فرمایا اگر وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کر لے, تب بھی اللہ کریم کو ادا پسند آتی ہے, اس کی بخشش فرمایا. آؤ حضور کے عاشقوں, بچے نے بخشش کے لیے اللہ سے دعا مانگی. ملائکہ نے عرض کی, مالک وہ تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا انداز دیکھیے, اس کا جذبہ اور محبت دیکھیے. بچے نے عرض کی, مالک میرے بابا کی بخشش, درائے رحمت جوش میں. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا تو نے اپنے ایک بابا کی مانگی ہے, میں رب تیری 7 نسلوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں. اگر ایک بچہ ایک آیت پڑھے 7 نسلیں بخشی جاتی ہیں. آج وہ کتنے خوش نصیبہ باپ ہیں جن کے بیٹوں نے قرآن کے قاری بن کر آج دکھایا ہے, جن کے سروں پہ قرآن کی فضیلت کی آج دستار فضیلت آنی ہے. ان کے خاندان والے جتنے بیٹھے ہیں, صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں اس جامعہ کے لیے, یہ کم از کم مجھے حکم نہیں ملا,
کوئی مجھے کسی نے کہا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس جامعہ کے لیے، کیونکہ یہاں طلباء مسافر بھی ہیں اور بہت سارے ابھی آپ کے سامنے کام ہیں، میں چاہتا ہوں اس جامعہ کے لیے کچھ نہ کچھ ہم بھی کوشش کریں. چلو میں زیادہ نہیں، 11ویں والے کے نام سے پیار رکھنے والے 5 لوگ پنجتن پاک کی نسبت سے کھڑے ہو کر اعلان کریں. ایسے 5 لوگ جو کہ ہم 11,000 دینے کے اس مدرسے کے لیے اعلان کرتے ہیں. جامعہ قاسمیہ فیض العلوم کے طلباء، اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے، حاملین قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے. یہ وہ طالب علم ہیں جب چلیں تو جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں، آپ ان بچوں کے لیے جو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت عطا فرمائے گا. آپ اب کھڑے ہو کر میں تاکہ پہلا نام آئے میں نعرہ لگاؤں. اور یہ 11ویں کی نسبت سے میں نے 12 کی طرف ابھی نہیں گیا، میں 11,000 کی نسبت سے میں دیکھتا ہوں پہلا خوش نصیب کون ہے جو اعلان کراتا ہے. اور جب تک اعلان نہیں ہوگا یہ آج کی مہمان قاری آپ کے سامنے بیٹھے رہیں گے. تلاوت مجھے بھی آتی ہے، سور بے شک نہیں ہے، لیکن قرآن تو آتا ہے، وہ سنا دوں گا میں آپ کو. ورنہ آپ کھڑے ہو جائیں، اعلان کروائیں. 11,000 کی نسبت سے چلو ایک ہی کھڑا ہو جائے. پہلا خوش نصیب اندازہ لگائیں نا کہ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں. اور مدیہ بغیر انہوں نے فرمایا دیکھنے نہیں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کا دیا قبول فرمائے. یہ پیک ہے، نام تو کم از کم محمد حسین بابر صاحب آ گیا ہے. الحاج محمد حسین بابر صاحب، اللہ آپ کی عزتوں میں اور رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت سلامت فرمائے. چلو ماشاءاللہ حافظ فدا حسین صاحب نے 5,000. چلو پنجتن پاک کی نسبت سے 11 ہی کھڑے ہو جائیں. ایک آ گیا، باقی رہ گئے 10. نام مجھے آتے ہیں، میں نام بھی لینا شروع کر دوں گا، پھر میں پورے کروں گا. کل میں مٹوٹلی شہر گیا اور وہاں سچی بات ہے چھوٹا سا مدرسہ تھا اور اس میں کوئی زیادہ امیر کبھی غریب لوگ بیٹھے تھے. میں نے جب اعلان کرایا 5 من گندم کے حوالے سے تو 50 من گندم بھی ہو گئی. اور جب میں نے 5,000 کے حوالے سے کہا تو میں نے تو 10 کہا، وہاں کو 15-20 لوگ کھڑے ہو گئے. اور یہاں تو ماشاءاللہ ملتان شہر ہے. محمد اجمل سعیدی حافظہ اللہ تعالی، آپ کے سامنے ایک عالم دین، اور آپ کو پتہ ہے کہ عالم دین کی آج کل ہماری مساجد میں مدارس میں تنخواہیں کتنی ہیں. ہر جگہ پہ تنخواہیں بڑی ہیں، مزدور کی مزدوری بھی بڑی ہے، لیکن ہماری مسجد کے ائمہ، ہمارے مدرسین، آپ خود اندازہ لگائے. آپ نے فرمایا میں ان اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے 5,000 کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ کا دیا. چلو دوسرا نام میرا ہو گیا، میری طرف سے 5,000 ہو گیا جی. تیسرا اعلان بھی میں نام یہ نہ ہو کہ قاری اظہر صاحب کا نام لے کے میں اعلان کر دوں. چلو ہو گیا ان کی طرف سے بھی، بھائی اظہر کی طرف سے. ماشاءاللہ دیکھیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میرے بھائی قاری الطاف حسین صاحب یہ ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ہے، اسی جامعہ کا فاضل ہے. اس نوجوان نے بھی محبت کا اظہار کیا اور پورے 5,000 کا اعلان کرایا. ماشاءاللہ 4 ہو گئے، باقی رہ گئے 7. جلدی جلدی جو طلباء بیٹھے ہیں، جو فضلاء بیٹھے ہیں، جو محبین بیٹھے ہیں، متوسلین بیٹھے ہیں، عاشق بھی بیٹھے ہیں جی، یہ دیر نہ لگائیں تاکہ ہم تلاوت کی طرف آئیں. قاری محمد ممتاز صاحب کی طرف سے 5,000 ماشاءاللہ. قاری غلام شبیر صاحب مدینہ مسجد کی طرف سے 5,000 روپے. اب رہ گئے 3. اچھا ماشاءاللہ. چلو نعرہ تکبیر. اصل حاجی صاحب نے دیکھ لیا، الحاج صاحب کا ایک مشاہدہ ہے، انہوں نے دیکھے لگتے ہیں مجھے یہ سارے طالب علم بیٹھے ہیں اور یہ نہ ہو. حاجی غلام یاسین صاحب کی طرف سے 5,000 روپے ماشاءاللہ.